الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ قریش شروع کر رہے ہیں۔ پہلے تلاوت کریں گے معمول کے مطابق، پھر انشاءاللہ الکریم اجرا قواعد کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہاں پر دیکھیں ہم تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، اس لیے کہ یہاں یا ساکن سے پہلے حرف حمزہ پر زیر ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، اور حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ لام پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں یا میں لین ہوگا تو اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ یہاں وقف کرنے کی صورت میں مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر مد عارض نہیں بلکہ مد لین عارض کا قاعدہ ہوگا۔ اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو مد عارض ہوتا ہے، اور حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو پھر وہاں پر مد لین عارض ہوتا ہے، تو یہاں پر مد لین عارض ہوگا۔ اس کو بھی 1 2 الف 3 الف تک کھینچ کر کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی چاہیں تو 1 الف کھینچ لیں، چاہیں 2 الف، چاہیں 3 الف، جیسی آپ قرات کر رہے ہیں اس کے مطابق۔ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ لإیلاف قریش، دیکھیے 1 الف کھینچا، 1 الف یہاں کھینچا، لإیلاف قریش، یہ قریش میں جو قاف ہے، قاف اس کو موٹا پڑھیں گے، قریش قریش، لإیلاف قریش۔ اگلی آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یہاں پر حمزہ کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ حمزہ کے نیچے کھڑی حرکت کی زیر ہے۔ لام کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، یہاں میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، گنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر مد متصل ہوگا، اس لیے کہ حروف مدہ الف کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو اس کو 2 2.5 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر یا لین ہوگا، یہاں وقف کرنے کی صورت میں مد لین عارض ہوگا۔ آئیے اس آیت کی بھی تلاوت کر لیتے ہیں۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایلافہم حمزہ کو کھینچیں گے، ایلافہم رحلۃ الشتاء، یہ جو ہا ہے اس کو برابر نکال کے پڑھیں گے، رحلۃ الشتاء والصیف، والصیف، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اگلی آیت میں آ جائیے۔ یہاں پر واو مدہ ہوگا، 1 الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہ با کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، اس لیے کہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہا کو 1 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر حروف لین میں سے یا لین ہوگا، وقف کرنے کی صورت میں یہاں پر مد لین عارض ہو جائے گا۔ آئیے اس آیت کی بھی تلاوت کر لیتے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا، یہاں پر عین کو پوری توجہ کے ساتھ ادا کرنا، ہم نے پوری توجہ کے ساتھ میں مکمل ادا ہونا چاہیے۔ فَلْيَعْبُدُوا، يَعْبُدُوا، فَلْيَعْبُدُوا، یہاں پر رب
رب فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، زال کو باریک پڑھیں گے، هَذَا الْبَيْتِ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اگلی آیت کی طرف اب ہم بڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ایک کلمہ ہے، یہ اس پر توجہ دیجیے کہ اب یہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہم عارضی حرکت لگا کے پڑھیں گے۔ تو اس کو عارضی حرکت، یعنی قرآن شریف کے اندر بعض کلمات ایسے ہیں کہ وہاں وہ کلمے جو ہیں الف سے شروع ہوتے ہیں، اس پر اب جو بھی حرکت لگا کر کے پڑھتے ہیں وہ عارضی حرکت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم الف کے اوپر زبر کی عارضی حرکت لگا کر کے پڑھیں گے جو حمزہ کی شکل اختیار کر لے گا۔ الذی، تو الذی میں یہاں پر دیکھیے ہم نے عارضی حرکت لگائی الف کے اوپر، یہاں پر یا میں مدہ ہوگا کیونکہ یا ساکن سے پہلے حرف، زال کے نیچے زیر ہے، ایک الف کھینچیں گے۔ اب دوسرا قاعدہ یہاں پر یہ کیا ہوگا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل ہوگا۔ یہاں پر ایک قاعدہ یہ بھی ہوگا یہاں پر، اور وہ قاعدہ ہوگا یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا یہاں پر، اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگا۔ اس کے آگے اس طا کے اندر قلقلہ ہوگا کیونکہ طا حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، آواز پلٹ کے نکلے گی۔ یہاں میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں نون ساکن کے اندر اخفا ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے یہ جیم آیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر واو میں مدہ ہوگا، اور یہاں پر اگر وقف کریں گے تو مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ آئیے اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ الذی اطعمہم من جوع، الذی اطعمہم من جوع، الذی اطعمہم من جوع۔ یہاں پر دیکھیے اس میں جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ زال کو باریک پڑھیں گے اور عین کو برابر نکال کے پڑھیں گے، اور جو قواعد ہیں ان کو ان کے مطابق ہی پڑھیں گے۔ جو ایک الف کھینچے گا اس کو ایک الف، جو ڈھائی الف کھینچے گا اس کو ڈھائی الف، جو دو الف اس کو دو الف ہی کھینچیں گے۔ کیسے الذی اطعمہم من جوع۔ آئیے اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پر حمزہ کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، میم ساکن میں یہاں پر میم ساکن کے اندر ادغام شفوی ہوگا، یہاں نون ساکن کے اندر اخفا ہوگا، واو میں لین ہوگا، یہاں وقف کرنے کی صورت میں یہاں پر مد لین عارض ہوگا۔ آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔